موضوع ہے دیسی لوگ اور انگریزی لوگ۔ اگر ہم ماضی کی طرف پلٹ جائیں تو ان بیماریوں سے نجات اور لمبی عمر پا سکتے ہیں۔ ملاوٹ اور انسانیت۔ مسلمان بیچارہ زیادہ سے زیادہ کیا ملاوٹ کر لے گا؟ مرچ میں برادہ پیس لے گا، دودھ میں پانی ڈال لے گا، چائے کی پتی میں باتھو پیس لے گا۔ برے صغیر کے لوگ ملاوٹ کے مفہوم سے ناآشنا تھے۔ گھروں میں دیسی گھی، گڑ، شکر، لسی، دودھ، مکھن، دیسی مرغیاں، دیسی انڈے، بکرے، دمبے وغیرہ کا گوشت استعمال کیا جاتا تھا۔ نہانے کے لیے کالا صابن ہوتا تھا۔ برتن دھونے کے لیے مٹی، ریت اور کالا صابن استعمال ہوتا تھا۔ یہ برے صغیر کا حقیقی چہرہ تھا۔ یہی یہاں کا معیار تھا اور یہی رواج بھی۔ پھر بھوکے ننگے لالچی چور ذہن انگریز میدان میں آئے۔ تب مصنوعات کا رواج نکلا۔ مصنوعات کیا تھیں؟ مصنوعی چیزیں، انسانی تخلیق، مقصد صرف پیسہ کمانا تھا، جو آج پوری دنیا کو اخلاقیات کا درس دیتے ہیں۔ ان عالمی جعل سازوں نے ولایتی کانسیپٹ متعارف کروایا، بالکل ایسے جیسے آج ہر 2 نمبر اور گھٹیا پروڈکٹ کو چائنا کہہ لیا جاتا ہے۔ دیسی گھی کے مقابلے میں ولایتی گھی آ گیا۔ کولیسٹرول، بلڈ پریشر اور ہارٹ اٹیک کا تحفہ انہی انگریزوں کی کرم نوازی ہے۔ دیسی مشروبات، ستو، لسی، دودھ وغیرہ کے مقابلے میں ولایتی کیمیکل ملے مشروبات، کوکا کولا، 7 اپ وغیرہ انہی انگریزوں کا تحفہ ہے جو ملاوٹ نہیں کرتے۔ گڑ شکر کے مقابلے میں گنے کے رس میں مضر صحت کیمیکل کی ملاوٹ سے چینی بنا کر عوام کو اس طرف لگا دیا گیا۔ پوری قوم کو ذیابیطس مبارک ہو، انگریز ملاوٹ نہیں کرتا۔ دودھ خالص ہوتا تھا اور دودھ سے بنی تمام اشیاء بھی۔ نیسلے کمپنی نے جعلی دودھ متعارف کروایا۔ الحمدللہ کیمیکل ملا دودھ ساری دنیا کو بیچنے کا سہرا اسی کمپنی کے سر ہے جو ملاوٹ نہیں کرتی۔ سچ کہوں تو بہت ساری پروڈکٹ جن کو دودھ کہا جاتا ہے، ان میں دودھ نام کی سرے سے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ شکر ہے عدالت نے پابندی لگائی اور اب ٹی وائٹنر وغیرہ لکھنے لگے ہیں۔ علاج معالجہ طبیب ہی کرتے تھے، جس سے انسان واقعی تندرست بھی ہو جاتا تھا۔ انہی عالمی جعل سازوں نے انگریزی کیمیکل ملی ادویات متعارف کروائیں، جن سے انسان روز بروز نت نئی بیماریوں کا شکار ہو رہا ہے۔ جب سے انگریزی ادویات کا دورہ ہوا ہے، شاید ہی کوئی انسان روئے کائنات پر صحت مند بچا ہو۔ مقصد کیا تھا؟ صرف اور صرف پیسہ کمانا۔ آج بیماریوں کا یہ عالم ہے کہ ہر گھر میں ہزاروں کی ادویات جا رہی ہیں اور صحت مند پھر بھی کوئی نہیں ہو رہا۔ لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ انگریز ملاوٹ نہیں کرتا۔ ملاوٹ والی ساری اشیاء مسلمانوں کی ہیں۔ حضرات ذی وقار، انگریز مضر صحت کیمیکل سے کیا کیا بنا کر بیچ رہا ہے، ذرا ایک نظر ادھر کیجئے۔ دودھ، مکھن، گھی، آئس کریم، خشک دودھ، کیچپ، چینی، رنگ برنگی فوڈ آئٹمز، مشروبات، ڈبے والے جوس، کاسمیٹکس، میڈیسن، پھلوں کو پکانے کے لیے رنگ برنگے کیمیکل، اور نہ جانے کتنی لمبی لسٹ ہے جس کا احاطہ کرنا شاید بس سے باہر ہے، لیکن ان پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا۔ یعنی حد ہے ذہنی غلامی کی۔ مسلمان بیچارہ زیادہ سے زیادہ کیا ملاوٹ کرے گا؟ مرچ میں برادہ پیس لے گا، دودھ میں پانی ڈال لے گا، چائے کی پتی میں باتھو پیس لے گا۔ اصل چور تو یہ ہے جو سرمائے کی آڑ میں شیمپو، سرف، صابن سے لے کر روزمرہ استعمال کی ہر چیز میں مضر صحت کیمیکلز کا دھڑا دھڑ استعمال کر رہے ہیں۔ اور الزام جب بھی لگتا ہے، بیچارے سازش کا شکار مسلمانوں پر لگتا ہے، جن کی بے ایمانی بھی بڑی محدود سی ہے۔ برائے کرم ذہنی غلامی سے نکلیں اور خود کو درست کریں۔ ملاوٹ، جھوٹ، دھوکہ جیسی چیزیں ہمارا ورثہ نہیں ہیں۔ یہ معصوم صورت عیاروں کی چالیں ہیں جو دنیا بھر کو رنگ برنگی مصنوعات کے نام پر مضر صحت کیمیکل بیچنے میں مصروف ہیں۔